بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MM5 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد رفیق۔ ناظرین آج ہم یہاں پہ موجود ہے چشتیاں کے نواحی علاقہ مہار شریف BHU کے باہر میں، اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں لواحقین 70 سالہ اپنے مریض کو جس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا صبح سویرے BHU ہاسپٹل میں لے کے آئے تھے، اور یہاں پہ ٹوٹل جو عملہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں تھا۔ یہاں پہ سوائے چوکیدار کے کوئی بھی عملہ تعینات نہ تھا۔ جب انہوں نے آئینہ دکھایا اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ وائرل کی کہ یہاں پہ اعلیٰ حکام نوٹس لے، یہاں پہ تقریباً یہ نواحی علاقہ ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو یہاں کے جو افسر شاہی ڈاکٹرز ہیں جو یہاں پہ تعینات ہے وہ برا مان گئے، تو انہوں نے ان کے لواحقین کو علاج تو وہ کروا نہ سکے لیکن ان پہ الٹا FIR درج کروا دی گئی ہے۔ وہ لواحقین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم، آپ بتائیے گا کب مریض کو لے کے آئے تھے آپ؟ ہم صبح تقریباً 7:30 پونے 8 بجے آئے تھے۔ صحیح۔ اس وقت کوئی عملے کا آدمی نہیں تھا، مریض کی حالت بہت خراب تھی، کوئی مطلب ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھا، چوکیدار تھا۔ ہم نے وہاں ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی، اور اس کے بعد ہمیں دھمکیاں آنی شروع ہو گئی، اس کو بند کرو، یہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے خلاف FIR کروائیں گے۔ پھر انہوں نے ہمارے خلاف FIR کروا دی، پرچہ کروا دیا، اور ہم اچھا، یہ یہاں کی جو روٹین بنی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی ڈاکٹر بیٹھتا نہیں، اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دیتا؟ بس یہاں وہ ہے فیمیل ہے، وہ صرف اور چاند فیمیلوں کو چیک کرتی، میل کو تو چیک ہی نہیں کرتی نا، اور میل کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی اندر آنے کی۔ تو یہاں بادشاہی اچھا، کیا یہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہے؟ نہیں، پرائیویٹ نہیں، لکھا ہوا تو سرکاری ہے، لیکن انہوں نے پرائیویٹ سے بھی آگے کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر آپ کی جو آپ مریض لے کے آئے تھے 70 سالہ، اس کا پھر وہ آپ کو اس کو کدھر لے کے گئے؟ پھر ہم رکشا کروایا اور پھر شہر چشتیاں لے گئے۔ صحیح جی، تو یہ بااثر لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اپنی پاور کے تحت ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ مقام کو ہمارا انصاف کیا جائے، ہم نے تو بھلائی کی ہے اللہ کے نزدیک۔ اچھا، آپ کو یہ کس قسم کی دھمکیاں دیتے رہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں؟ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ہم آپ کے خلاف وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کی؟ نہیں، ہم نے نہیں کی۔ ہم تو FIR اب آپ پہ ہو چکی ہے، آپ کو حراست میں بھی لیا گیا تھا، کیا وہاں پہ آپ پر تشدد کروایا؟ ہمارے ساتھ بہت دھمکیاں وغیرہ دیتے رہے ہیں، تو ایک رات ایک دن ہم وہاں رہے ہیں، پھر ہم نے ضمانتیں کروائی ہیں۔ جی، جیسا کہ ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیر نگری اور چوپڑ راج کے جو مناظر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ان کے لیے بہت بڑا ایک جرم بن گیا۔ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور وہاں سے انہیں دھمکی امیز کالیں آنی شروع ہو گئی کہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے ورنہ آپ پہ FIR کروا دی جائے گی، لیکن انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ تو نہیں کی اور ان پہ جو باقاعدہ FIR درج کروا دی گئی ہے۔ یہاں پہ جو جتنا بھی سٹاف کا عملہ ہے ٹوٹل کوئی بھی ڈیوٹی پہ نہیں آتا۔ اگر بات ہم یہاں پہ سہولیات کی کریں تو سہولیات کا یہاں پہ ٹوٹل فقدان ہے۔ یہاں پہ لاکھوں روپے کی جو تنخواہیں ہیں وہ سرکاری خزانے سے جا تو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ جو نواحی علاقہ ہے مہار شریف، یہاں پہ رہنے والوں کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہاں کے جو شہری ہیں، یہاں کے علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ہم ان سے دوبارہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جو سٹاف ہے اس کا انچارج کون ہے اور کون کون سے ڈاکٹر یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، آپ بتائیے گا ذرا۔ ڈاکٹر ہیں وہاں ایک دو، وہ بھی میل ہیں، ہم جو ہے نا وہ ڈیوٹی تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو ہماری نا اپیل ہے وزیر صحت کو کہ اس وقوع کی انکوائری کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ اچھا، آپ کے ساتھ اتنا بڑا ایک ظلمانہ ہوا، آپ نے ویڈیو بنائی، آپ نے ویڈیو ویسے بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ ہمیں تو ہمدردی کے لیے بنائی تھی کہ ایک بزرگ آدمی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نا زیادتی ہو رہی تھی، وہ مر رہا تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے یہ مہار شریف کی ٹوٹل آبادی تقریباً کتنی ہوگی؟ 25-30 ہزار ہے۔ 25-30 ہزار کی آبادی ہے۔ یہاں پہ اندھیر نگری چوپڑ راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، سرکاری خزانے سے یہ ڈاکٹر تنخواہیں لے رہے ہیں اور آپ ابھی بھی خاموش ہیں۔ آپ نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کا جرم بن گیا۔ اس حوالے سے آپ کا اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ ہم اعلیٰ مقام سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ہم تو اللہ کے نزدیک ہم نے ہمدردی کے لیے بنائی تھی، نہ ہمارا کوئی ان سے دشمنی ہے، نہ ڈاکٹر سے ہماری دشمنی ہے۔ بہرحال یہ بہت بااثر لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کے آگے جو ہے نا وہ کسی کی چلتی نہیں۔
جی جیسا کہ ناظرین ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر تعینات ہے وہ بہت اپنا سیاسی اثر و سلوک رکھتے ہیں، اور ہم نے ویڈیو بنانے کا ہمارا جو مقصد تھا وہ اس لیے تھا کہ یہاں پہ تقریباً 30,000 کی آبادی ہے، آئے روز ایسے حادثات ہونا معمول بن چکے ہیں۔ ان کے بنانے کا ویڈیو مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حکام کی آنکھیں کھل سکیں۔ ان کا ویڈیو بنانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ یہاں پہ جو آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں وہ پیش نہ آئیں، لیکن یہاں پہ جو بااثر ڈاکٹر ہے جو اپنا سیاسی اثر و سلوک رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی کو وہ دیتے ہی نہیں، لیکن یہاں پہ خزانے سے لاکھوں روپے کی جو سیلری ہے وصول کرتے ہیں، اور ان کا یہ جرم بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنا ویڈیو وائرل کیوں کی، اور ان کو باقاعدہ ان جو آئینہ دکھایا ہے وہ ڈاکٹر حضرات برا مان گئے۔ ان کا اعلیٰ حکام سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو وزیر صحت ہے، ڈی سی او بہاول نگر سے، ان کا پرزور مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی ٹوٹل شفاف انکوائری کروائی جائے تاکہ جو بھی یہاں پہ قصوروار ہے اس کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اور یہاں پہ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 اور 35,000 کی تقریباً آبادی ہے۔ یہاں پہ جو اثر و سلوک ڈاکٹر رکھتے ہیں وہ باقاعدہ اپنی ڈیوٹی پہ بھی نہیں آتے، اور ان کا FIR کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آئندہ 30,000 کی آبادی میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا، کوئی بھی بوڑھا نوجوان ہمارے خلاف دوبارہ ویڈیو وائرل بنانے کی کوشش نہ کرے، تاکہ ہم آج انہوں نے FIR کروا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم یہاں کے بے تاج بادشاہ، جو ہم کریں، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، دیکھتے رہیے MM5 نیوز۔